بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب متعلمات کو آج کی کلاس میں جو التجوید کی کلاس نمبر 6 ہے خوش آمدید کہتی ہوں۔ حسب روایت کلاس کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے کریں گے، جس کے لیے کلاس میں موجود شاملات میں سے کسی ایک شاملہ سے درخواست کرتی ہوں کہ تشریف لائیں۔ برائے مہربانی ایڈمن مائک دیجیے۔ السلام علیکم. Student G6747 please تشریف لائیں. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا إن الله عليم بذات الصدور، نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون۔ لله ما في السماوات والأرض، إن الله هو الغني الحميد۔ اردو ترجمہ۔ اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اور جو کفر کرے تو اس کا کفر تجھے دکھ میں مبتلا نہ کرے، ہماری طرف ہی ان کا لوٹ کر آنا ہے، بس ہم انہیں بتائیں گے کہ وہ کیا کرتے رہے ہیں۔ یقیناً اللہ سینوں کی باتوں کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا عارضی فائدہ پہنچائیں گے، پھر انہیں ایک سخت عذاب کی طرف مجبور کر کے لے جائیں گے۔ اور اگر تو ان سے پوچھے کہ کس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ تو کہہ دے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، لیکن ان میں سے اکثر علم نہیں رکھتے۔ اللہ ہی کا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے، یقیناً اللہ ہی غنی اور صاحب تعریف ہے۔ جزاکم اللہ۔ ماشاءاللہ، بہت شکریہ۔ ابھی آپ نے سورہ لقمان کی آیات 25 تا 27 کی تلاوت سماعت فرمائی۔ اس سورہ کی آیت نمبر 26 میں ہے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے۔ آج کی حدیث مبارکہ اور قیمتی نصائح اسی موضوع سے مطابقت رکھتے ہیں۔ حدیث مبارکہ کے لیے ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ Student G6748 please تشریف لائیں.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، آمین۔ عن ابی ہریرۃ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ ثلاثا وثلاثین وحمد اللہ ثلاثا وثلاثین وکبر اللہ ثلاثا وثلاثین فتلک تسعۃ وتسعون وقال تمام المئۃ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، غفرت خطایاہ وإن کانت مثل زبد البحر۔ مسلم کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ، حدیقۃ الصالحین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم انک حمید مجید، آمین۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ کہا اور 33 دفعہ الحمدللہ کہا اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہا تو یہ مل کر 99 ہوئے۔ 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے کہا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہت اسی کی ہے، تمام تعریف اسی کے لیے ہے اور وہ ہر ایک چیز پر خوب قدرت رکھتا ہے۔ اس کی تمام خطائیں معاف کر دی جائیں گی اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ حدیقۃ الصالحین۔ جزاکم اللہ۔ جی جزاکم اللہ۔ اب قیمتی نصائح پیش کرنے کے لیے کسی متعلمہ کو دعوت دوں گی۔ جی ایڈمن پلیز مائک دیجیے۔ Student G6764, please تشریف لائیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں، حمد اس تعریف کو کہتے ہیں جو کسی مستحق تعریف کے اچھے فعل پر کی جائے، نیز ایسے انعام کنندہ کی مدح کا نام ہے جس نے اپنے ارادہ سے انعام کیا ہو اور اپنی مشیت کے مطابق احسان کیا ہو، اور حقیقت حمد کما حقہ صرف اسی ذات کے لیے متحقق ہوتی ہے جو تمام فیوز و انوار کا مبدا ہو اور علی وجہ البصیرت کسی پر احسان کرے، نہ کہ غیر شعوری طور پر یا کسی مجبوری سے۔ اور حمد کے یہ معنی صرف خدائے خبیر و بصیر کی ذات میں ہی پائے جاتے ہیں، اور وہی محسن ہے، اور اول و آخر میں سب احسان اسی کی طرف سے ہیں اور سب تعریف اسی کے لیے ہے، اس دنیا میں بھی اس دنیا میں بھی۔ اور ہر حمد جو اس کے غیروں کے متعلق کی جائے اس کا مرجع بھی وہی ہے۔ اللہ تعالی نے لفظ حمد میں ان صفات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ جو اس کے ازلی نور میں پائی جاتی ہیں۔ اعجاز المسیح 125 تا 127، روحانی خزائن جلد 18 صفحہ 129۔ جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ اب کلاس کو آگے بڑھاتے ہوئے قواعد تجوید اس کا سیگمنٹ شروع کرتے ہیں۔
اس میں آج ہم ایک سکون جو ہے قاعدہ سکون کے بارے میں قاعدہ پڑھیں گے. میں اپنی ساتھی ٹیچر سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور آج کا جو اصول ہے وہ پڑھائیں. جزاکم اللہ. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سکون. سکون کے لغوی معنی ٹھہرنا اور اصطلاحی معنی حرکت کا نہ ہونا ہے. ابھی تک پچھلے اسباق میں آپ لوگ حرکات کے بارے میں پڑھ چکے ہیں. سکون حرکت کی ضد ہوتی ہے، یعنی اس کا الٹ ہوتی ہے. تو اصطلاحی معنی حرکت کا نہ ہونا ہے. سکون کا دوسرا معروف نام جزم ہے. تو ہم اردو میں اکثر اس کو جزم کے نام سے جانتے ہیں. سکون مختلف علامات کے ساتھ لکھا جاتا ہے. کچھ قرآن کریم میں ہمیں یہ چھوٹی سی دال کی شکل میں نظر آتا ہے، کچھ میں چھوٹے سے دائرے کی شکل میں، اور کچھ میں یہ جو تیسری شکل انہوں نے دی ہوئی ہے چھوٹی سی الٹی یو کی شکل میں ہمیں یہ نظر آتا ہے. یہ ساری علامات سکون کو لکھنے کے مختلف رسم الخط کی وجہ سے ہیں. اگر کسی بھی حرف پر سکون کی علامت ہو تو اس کو اصطلاحاً ساکن کہتے ہیں. ساکن حرف سے پہلے والے حرف پر کسی حرکت کا ہونا ضروری ہے. تو جب بھی کسی حرف پر سکون کی علامت آ جائے گی تو وہ حرف ساکن کہلائے گا، اور کیونکہ اس کے پاس کوئی حرکت نہیں ہے، یعنی سکون کا لغوی معنی تھا ٹھہرنا اور اصطلاحی معنی تھا حرکت کا نہ ہونا. تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہم اس کو کیسے ہلائیں؟ اس نے نہیں ہلنا، بلکہ یہ اپنے سے پچھلے حرف کے ساتھ جوڑے گا جس کے پاس حرکت ہوگی. تو ساکن حرف سے پہلے حرف پر کسی حرکت کا ہونا ضروری ہے. یہاں پہ ہمارے پاس 3 امثال دی گئی ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. مثال کے طور پر اگر الف مفتوح ہو اور اس کے بعد با ساکن ہو تو اس کو ہم پڑھیں گے اب. اسی طرح الف مکسور ہو اور سین ساکن ہو تو اسے ہم پڑھیں گے اس. اور اگر الف مدموم ہو اور سین ساکن ہو تو اسے ہم پڑھیں گے اس. تو ان ساکن حروف کو پڑھنے کے لیے ہم نے انہیں پچھلے متحرک حرف سے ملایا. یہ یاد رکھنا چاہیے کہ سکون کی ادائیگی کا وقت 1 سیکنڈ ہوتا ہے. اس کو ہم نے جھٹکا بھی نہیں دینا سوائے حروف قلقلہ کے، اور اس کو ہم نے 1 سیکنڈ سے زیادہ لمبا بھی نہیں کرنا. یہاں پہ وہی دوبارہ بات آ گئی کہ سکون کا لغوی معنی ٹھہرنا ہے اور اصطلاحی معنی ہے کہ حرکت کا نہ ہونا. سکون کی 2 اقسام ہیں، سکون اصلی اور سکون عارضی. تو یہ یاد رکھیں بہنیں کہ سکون اصلی وہ وقف جو وصل میں قائم رہے. تو اگر ہم وصل کر رہے ہیں تب بھی یہ والا سکون قائم رہے گا. اور سکون عارضی متحرک حرف کو وقف کی وجہ سے ساکن بنانا. تو جب ہم جاری تلاوت کرتے ہیں تو ہمیں یہ سکون کی علامت نظر آتی ہے. جیسے سب سے پہلی مثال میں ہم دیکھیں الحمد میں لام پہ سکون اصلی موجود ہے اور میم پہ سکون اصلی موجود ہے. تو یہ اصلی سکون ہے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں، یہ قائم رہیں گے. لیکن جیسے اگر ہم سب سے نیچے والی میں دیکھیں الرحمن الرحیم میں میم کسرہ کے ساتھ ہے، لیکن وقف کرنے کی وجہ سے ہم خود اس کو ساکن بنا رہے ہیں، اس لیے اس کو ہم سکون عارضی کہیں گے. تو سکون اصلی وہ والا سکون جو ہمیں نظر آتا ہے، اور جو ہم وصل کریں یا وقف کریں ہر حالت میں وہ حرف ساکن ہی رہتا ہے. سکون عارضی جب متحرک حرف کو ہم خود وقف کرتے ہوئے ساکن بناتے ہیں تو اس کو ہم سکون عارضی کہتے ہیں. اگر کوئی بہن یہ تلاوت کرنا چاہتی ہیں تو پلیز ہاتھ کھڑا کر لیں، اور میں ایڈمن سے درخواست کروں گی کہ وہ کسی بہن کو مائک دیں. Student G6829, please تشریف لائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. آپ یہ پہلی لائن پڑھ دیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اوکے، یہ پہلا لفظ آپ دوبارہ پڑھیں گے پلیز؟ الحمد لله رب العالمين لام کیونکہ حروف کلکلہ میں سے نہیں ہے تو اس کو ہم ہلائیں گے نہیں، ٹھیک ہے؟ الحمد۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو اس میں سکون اصلی کہاں کہاں نظر آ رہا ہے؟ میم کے اوپر اور یا کے اوپر اور لم کے اوپر. جی، الحمد میں لام اور میم کے اوپر ہے، جی اور پھر رب العالمین میں لام اور یا کے اوپر ہے۔ جی تو جب ہم نے الحمد للہ رب العالمین پڑھا تو سکون عارضی کہاں پہ آیا؟ جی بالکل. کہاں پہ آیا میں آپ سے پوچھ رہی ہوں؟ کہیں پہ بھی نہیں، وہ اینڈ پہ بس وہ وقف کرنا تھا اس وجہ سے. جی، جب ہم نے وقف کیا تو ہم نے نون مفتوح کو نون ساکن میں بدل دیا تو یہ سکون عارضی تھا، ٹھیک ہے؟ جی بالکل. جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جزاک. دوسری لائن کے لیے جی سوری، اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں۔ میں ہوسٹ سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایڈمن سے کہ پلیز کسی بہن کو مائک دیں، کسی متعلمہ کو مائک دیں۔ Student G6919, please تشریف لائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد کو ہم پڑھ چکے ہیں، آپ یہ اگلے والا لفظ پڑھیں گی پلیز؟ اوکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. استکبر. کہ سین جو ہے اس میں وسلنگ ساؤنڈ ہوتی ہے نا، سیٹی کی صفت پائی جاتی ہے، تو جی استکبرہ اگر ہم کہیں گے تو وہ سواد یا ثا کی طرف جا رہی ہے آواز، ٹھیک ہے؟ دوبارہ پڑھ دوں. پڑھ دیں پورا لفظ ایک دفعہ۔ استکبر. ٹھیک ہے، آپ گھر پہ اس پہ تھوڑا سا ورک کریں کہ اس کی آواز کو تھوڑا سا شارپ بنائیں۔ اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس میں ساکن حروف کہاں کہاں ہیں؟ سین، ایک تو سین ساکن ہے، بالکل دوسرا کاف ساکن. بالکل، اور اگر ہم وقف کر لیں تو پھر کیا بنے گا؟ استکبر. جی، تو عارضی سکون کہاں پہ آیا؟ را پہ. بالکل، جزاکم اللہ حسن الجزا۔ اب ہم کسی اور بہن کی طرف چلتے ہیں، ایک اور متعلمہ ہمارے کو مائک دیں پلیز۔ Student G6947, please تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام، جی آپ یہ پڑھتے ہیں۔ جی انزلناہ البلد البلد. جزاکم اللہ۔ تو اگر آپ نے اس کو البلد کیا ہے تو پھر آپ پہلے لفظ کو بھی ایک دفعہ سکون میں پڑھ دیں۔ البلد. نہیں پہلا انزلنا۔ اچھا ٹھیک ہے. انزلناہ. جی، تو اس پہلے لفظ میں کہاں کہاں ہمارے پاس ساکن حرف آیا ہے؟ نون کے اوپر ہے اور لام کے اوپر ہے، اور پھر اب اگر ہم نے اس کو وقف کی صورت میں کرنا تو جو ہو ہے وہ ہا ساکنہ میں چینج ہو جائے گا. تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ عارضی وقف عارضی. وقف اصلی پہلے ہے اور وقف عارضی ہے جب ہم نے وقف اس نہیں، کو. سوری جی سکون، سوری وقف نہیں سکون۔ سکون. جی. اور جزاک اسی طرح سیم نیکسٹ والے میں ہے، اور دال پہ ہم نے کلکلا کرنا ہے جب ہم اس کو ساکن کریں گے تو. جزاکم اللہ حسن الجزا۔ جی کسی اور اسٹوڈنٹ کو مائک دیں۔ ایڈمن آپ کسی اور اسٹوڈنٹ کو جی سوری، Student G6819, please تشریف لائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سا الگ الگ پڑھنا ہے نا پہلے. ہوں، سا نی. سانی. شاباش۔ سن. یہاں پہ نون پہ پھر وقف عارضی آ جائے گا. سکون ہے آپ سے، سکون عارضی، سوری. کوئی بات نہیں۔ الکتاب. 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 جی
اس میں اصلی سکون کہاں پہ ہے لام پر اور عارضی سکون با پہ پھر عارضی سکون ہوگا. شاباش جزاکم اللہ حسن الجزا نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز Student G6765, please تشریف لائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آپ پڑھیں پلیز. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت فأصرنا اوکے پہلے لفظ کو اگر ہم ساکن کریں تو کیسے پڑھیں گے؟ انعمت. اوکے اور اس میں اصلی سکون کہاں کہاں ہے؟ جی نون اور میم کے اوپر ہے. جی جو اور دوسرا پھر لفظ آپ نے پڑھا یہ جو سا ہے یہ تھک ہو رہی ہے. مجھے پتا ہے آپ را کو تھک کرنے کی کوشش کر رہی ہیں لیکن آپ کی سا جو ہے وہ کافی تھک ہو رہی ہے. سو فَأَثَرْنَ سا کو ہم تھک کریں گے. ٹھیک ہے فأصرنا. آپ اب کا ٹھیک سور ہے. نہ ہو رہا ہے. نہیں آپ کا نا مجھے سور کی اچھا آواز زیادہ موٹا ہو رہا ہے. جی سا بھی موٹا ہو رہا ہے. فأصرنا. جی جزاکم اللہ حسن الجزا. جی نیکسٹ سلائڈ. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ Student G6703, please تشریف لائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ پہلی پوری لائن پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نصیبت اوشیدو برکوں نعبدو لست اکل ملکو. ٹھیک ہے یہ جو تھرڈ ورڈ ہے اس میں آپ نے برقن کیا ہمیں تو نہیں پتا کہ آگے کیا ہے نا تو ابھی ہم اس کو کلیئر ہی پڑھیں گے. ابھی ہم اس کو برقن ہی پڑھیں گے. ٹھیک ہے برکن. ٹھیک ہے تو جو پہلا لفظ ہے اس میں اصلی سکون کہاں پہ پایا جاتا ہے؟ تو پہ. تو پہ نہیں تا پہ. ٹھیک ہے سوری تو پہ. تا پہ. شاباش. تو اس میں عارضی سکون کہاں پہ ہے؟ اس میں عارضی سکون اس میں عارضی سکون ایسے بنے گا نو سے نہیں اس میں عارضی نہیں سکون نہیں آئے گا کیونکہ اس میں نہیں اس آخری میں word ہی ساکن ہے نا. ہاں جی سوری انتہائی معذرت چاہتی ہوں. عارضی سکون نہیں آئے گا کیونکہ یہیں پہ تے پہ اصلی سکون ہے. جی تا پہ اصلی سکون ہے اس لیے اس لفظ میں عارضی سکون کی ایک گنجائش نہیں ہے. جی جزاکم اللہ. اس کے بعد آپ مجھے بتا دیں کہ جو آخری لفظ ہے اس میں عارضی سکون کہاں پہ ہے؟ کاف پہ. کاف پہ. اور اصلی سکون کہاں پہ ہے؟ لام پہ. جزاکم اللہ حسن الجزا. اگلی اسٹوڈنٹ Student G6771, please تشریف لائیں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلقت نحن ربحت قلتم انزل شئتم رفعت. جزاکم اللہ حسن الجزا. یہ جو پہلا لفظ ہے اس میں سکون کہاں پہ ہے؟ تا کے اوپر. اور دوسرے لفظ میں؟ ہا کے اوپر. ٹھیک ہے. اور جو اون ضلع میں نون کے اصلی سکون کہاں پہ ہے؟ نون پہ. اور عارضی سکون لام کے اوپر. انزل اگر رکوں گی. وقف کرنے کی صورت میں. جزاکم اللہ حسن الجزا. نیکسٹ اسٹوڈنٹ پلیز. Student G6919, please تشریف لائیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبانا sorry حسنا شاباش. رعدا رعد. را پہ فتح ہے. رعدن. yeah sorry
ra'dun शाबाश, tundiru शाबाश, nafsin शाबाश, inhar arsala amlam शाबाश, जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। आखिरी लफ्ज़ में कहाँ पे है असली सुकून? असली सुकून पहले वाले मीम पे है और आरजी सुकून आखिरी दूसरे मीम पे है। नहीं, दोनों पे असली सुकून है क्योंकि हमें दोनों पे सुकून की अलामत नज़र आ रही है, ठीक है? हाँ जी ठीक है जी आरज़ी सुकून नहीं है, दोनों पे ही असली सुकून है। जज़ाकुमुल्लाह। नेक्स्ट स्टूडेंट प्लीज़। Student G6718, please तशरीफ लाएं. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यजअल कुंतुम अंतुम नहनु अज़लम अस्फल कुंतु। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। पहले लफ्ज़ में असली सुकून कहाँ पे है? जीम पर और लाम पर भी। बिल्कुल ठीक है। और 2, 3, चौथे लफ्ज़ में नहनु में आरज़ी सुकून कहाँ पे आएगा? नून पे आएगा जब हम वक्फ उसको सुकून आर्जी देंगे खुद से वक्फ की सूरत में। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। जज़ाकल्लाह। चलिए अब हम एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं, दोहराई कर लेते हैं। हमने आज पढ़ा था कि सुकून के लुग़वी मानी ठहरना और इस्तिलाही मानी हरकत के ना होने के हैं। सुकून का दूसरा मारूफ नाम जज़्म है। सुकून मुख्तलिफ अलामात के साथ लिखा जाता है। मुख्तलिफ रस्मुल ख़त में हम इसको इन तरह किसी भी शक्ल में देख सकते हैं। सुकून की 2 अक़साम हैं। कौन सी बहन बताएंगी कि सुकून की 2 अक़साम कौन सी हैं? एडमिन प्लीज़ किसी स्टूडेंट को माइक दें। Student G6738, please तशरीफ लाएं. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी। सुकून की 2 अक़साम हैं, सुकून असली और सुकून आर्जी। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। कोई और स्टूडेंट बता सकती हैं कि सुकून असली क्या होता है? Student G6774, please तशरीफ लाएं. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ये 2 किस्म के सुकून हैं, एक जो ऑलरेडी किसी लेटर के ऊपर होता है और दूसरा जिसको हम खुद टेम्परेरी तौर पे यूज़ करते हैं वक्फ करने की सूरत में। जी, मेरा सवाल ये था कि सुकून असली कौन-सा होता है इनमें से? जी, सुकून असली वो होता है जो ऑलरेडी किसी लेटर के ऊपर हो। जी, जो वस्ल और वक़्फ़ दोनों सूरतों में कायम रहता है। कायम रहता है, और जी। आसानी के लिए हम देख सकते हैं कि उसमें सुकून की अलामत लगी होती है हर्फ के ऊपर। अब कोई और स्टूडेंट मुझे बता सकती हैं कि सुकून आर्ज़ी क्या होता है? Student G6957, please तशरीफ लाएं. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। सुकून आर्जी वो सुकून है जो मुतहरिक हर्फ को वक्फ की सूरत में साकिन कर देता है। बिल्कुल ठीक है। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा, माशाअल्लाह, वेल डन। हमारी आज की प्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गई है। जज़ाकुमुल्लाह हसनल जज़ा। माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया टीचर। हमारी साथी टीचर ने बहुत अच्छे अंदाज में हमें समझाने की कोशिश की। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ सब बहनों को अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अब हम अपना अगला सेगमेंट जो कि सूरा प्रैक्टिस है
वो शुरू करते हैं। आज हम सूरा लुकमान की आयत 21 تا 25 की अपनी साथी टीचर्स के साथ अपनी टीचर्स के साथ ब्रेकआउट रूम में प्रैक्टिस करेंगे। अभी थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा ज्वाइन करने का, आप उसको क्लिक करें तो आप अपने रूम में अपनी टीचर के साथ चली जाएंगी। जी एडमिन प्लीज ब्रेकआउट रूम्स बना दीजिए हमारे लिए।